بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کربلا کے واقعے کے ہر پہلو کو اجاگر کریں گے کہ اس دردناک واقعے کے پیش آنے کی آخر وجہ کیا بنی، ساتھ آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں کا جو دنیا میں عبرتناک انجام ہوا یہ بھی بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک، اندوناک اور عبرت انبوز واقعہ کربلا کا ہے، جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان اور جان نثار ساتھیوں سمیت حق اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ قربانی صرف ایک جنگ نہ تھی بلکہ ظالم و مظلوم، حق و باطل اور انسانیت و جبر کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تھے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت چہیتے نواسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ واقعہ کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں خلافت کی بنیاد شورا پر رکھی گئی تھی، یعنی چند آدمی بیٹھ کر مشورہ کر لیتے تھے، جس کے بارے میں مشورہ ہو جاتا تھا اس کو امیر بناتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت ملوکیت کی شکل اختیار کرنے لگی، یعنی جو اس کا مالک بنے گا، امیر معاویہ کا پیچھے مالک یزید تھا، تو اس بنیاد پر یزید کو یہ سونپ دیا گیا اور ان کی وفات کے بعد امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو خلافت دے دی گئی۔ یزید کی خلافت کا انداز جو تھا وہ آمریت اور ظلم پر مبنی تھا۔ اس نے فسق و فجور کو رواج دیا اور دین کی روح کو نقصان پہنچایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صالح اور دیندار انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ ایسے فاسق و فاجر کے حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہی وہ بنیادی اختلاف تھا جس نے کربلا کے خونی منظر کی بنیاد رکھی۔ یزید نے اپنے دور کا آغاز مدینہ، مکہ اور دیگر اسلامی مراکز کے اکابرین سے بیعت لے کر کیا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر خلافت پر قابض ہو چکا تھا۔ اس کی عملی زندگی دینداری کے آثار کم تھے، شراب پیتا تھا، ظالم تھا، فسق و فجور جیسے عیوب، نماز میں سستی، یہ سارے اس کے کردار میں چیزیں شامل تھیں۔ جب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے بلایا تو آپ نے صاف انکار فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا شخص جو فسق و فجور کا مرتکب ہو، اس کی بیعت کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی دوران کوفہ سے، یعنی یہ ابھی بات چل رہی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گئے، مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ تو اسی دوران کوفہ سے لوگوں نے حضرت امام حسین کی طرف خط بھیجنا شروع کیے، جن میں آپ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی دعوت دی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ وہ آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، آپ کوفہ آ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود جانے کی بجائے اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کا حالات کا جائزہ لیں کہ جو خط میری طرف لکھے جا رہے ہیں واقعی یہ سچے ہیں لوگ۔ کوفہ میں ہزاروں لوگوں نے یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب گئے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کی حمایت کا یقین اعلان کیا۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ امام حسین کو بلائیں، ہم ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے یہ خبر یزید تک پہنچی تو یزید نے اس کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، جس نے سختی سے آ کر حکومت سنبھالی۔ یہ ظالم شخص تھا، اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے۔ سارے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ ان کا ساتھ انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا اور آخر میں انہوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا اور ان کا سر کاٹ کر ان کو اوپر والی منزل سے نیچے پھینک دیا۔ اسی طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو امام حسین کو راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور آپ کے کئی ساتھیوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، وہاں مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ لوگ سارے دھوکے باز ہیں۔ لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ
ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے بھائی تھے اور تھے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے بھائی کا قصاص لیں گے، اپنے رشتہ دار کا قصاص لینے کے بغیر ہم واپس نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے نکلا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے گی یا میں آگے جاؤں گا۔ آپ نے اپنے اہل بیت اور جان نثار ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی جانب سفر جاری رکھا۔ سن 2 محرم الحرام 61 ہجری کو آپ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ عمر بن سعد نے آپ کا راستہ روکا اور انہیں بیعت یا جنگ میں سے کسی ایک کو چننے پر مجبور کیا۔ یہ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے لشکر دے کر بھیجا تھا۔ یزیدی لشکر نے امام حسین کے خیموں کا پانی بند کر دیا۔ نہر فرات جہاں سے پانی لیتے تھے وہاں تک پہرا لگا دیا، روک دیا۔ 7 محرم سے اہل بیت پیاسے تھے، بچوں کی پیاس شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن ان بدبخت بد نصیبوں نے پانی نہیں پینے دیا اہل بیت کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جن کو عباس علمدار بھی کہتے ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہ کئی بار پانی لانے کی انہوں نے کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ پانی لے کر آئے، لیکن ان کا جو مشکیزہ تھا وہاں پر نیزہ مار کر اس کو پانی کو گرا دیا گیا۔ واپسی پر ان کا بازو بھی کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا اور آخر کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ اسی طرح امام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے وفادار بھائی کا لاشا اٹھایا تو آسمان بھی اشک بار ہو گیا۔ آسمان بھی اس واقعے کو دیکھ کر رونے لگا۔ 9 محرم کی شب امام حسین رضی اللہ عنہ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، کل صبح ہماری شہادت یقینی ہے، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ مگر کسی نے پیچھے نہیں ہٹنے کا نام نہ لیا، سب نے کہا ہم آپ کے بعد جینا پسند نہیں کرتے۔ رات امام حسین نے، یعنی جو 10 محرم کی رات تھی، اس رات عبادت میں گزاری، قرآن کی تلاوت، نماز اور دعاؤں کے ساتھ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی جیسے اس رات میں امام حسین نے کی تھی۔ 10 محرم کی صبح امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے بعد اپنے ساتھیوں کو صف آرا کیا، صف میں کھڑا کیا۔ ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی میدان میں اترتے اور شہید ہوتے گئے۔ آخر میں صرف اہل بیت رہ گئے۔ اہل بیت میں سے بھی شہید ہونے والے افراد کے یہ تھے: حضرت علی اکبر، یہ امام حسین کے بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، امام حسین کے بھتیجے تھے، حضرت عون اور محمد یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور امام حسین کے بھانجے تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ جیسے ساتھی یہ سارے بھی شہید ہو گئے۔ اور امام حسین کے اور بھائی بھی تھے: محمد بن ابو بکر، عمر بن ابو بکر، عثمان بن ابو بکر۔ اسی طرح امام حسین یعنی علی رضی اللہ عنہ کے 7 بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ بچوں تک کو ان بدبختوں نے نہ بخشا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو پانی لینے کے لیے آگے بڑھایا تو حرملہ نامی بدبخت آدمی نے ان کے گلے پر تیر مارا جو ان کے گلے کے آر پار ہو گیا، اور اسی طرح وہ شہید ہو گئے امام حسین کے ہاتھوں میں۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں زبردست جنگ کی، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، مگر آخر کار دشمنوں نے مل کر حملہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم زخموں سے چور تھا۔ شمر ذوالجوشن نے سجدے کی حالت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا۔ یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے لاشوں کو پامال کیا۔ شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب یہ سارے حضرات یزید کے دربار میں پہنچے تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی بڑی بہن تھی، انہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ وہ رہتی دنیا تک ظالموں کے لیے ایک تعزیانہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا: اے یزید تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے، مگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے۔ تیری سلطنت عارضی ہے اور اللہ کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ادھر خطبہ دیا تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس نے فوج ساری بھیجی تھی
امام حسین کے مقابلے کے لیے۔ یہ کوفہ کا گورنر تھا جس نے یزید کے حکم پر امام حسین کے قتل کرنے کی سازش اور لشکر بھیجا تھا۔ یہ مختار ثقفی کی قیادت میں اہل کوفہ نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ جنگ میں اس بدبخت ابن زیاد کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کی لاش پر لوگوں نے تھوکا اور لعنت کی، اور اس کی لاش پر بولے کتے مختار ثقفی نے ڈالے تھے، اور بدترین قاتلوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تھا عمر بن سعد۔ یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کے خلاف فوج کی کمان سنبھالی تھی۔ اس نے دنیا کے لالچ میں آ کر جنت کے سردار کو شہید کیا۔ مختار ثقفی نے اسے پکڑ کر عبرتناک طریقے سے قتل کیا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھایا گیا تھا۔ تیسرے نمبر پر تھا شمر ذی الجوشن۔ یہ وہ ظالم تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے گلے پر خنجر چلایا۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی لاش کو سڑک پر پھینک دیا گیا۔ لوگوں نے اس کے جسم پر پتھر پھینکے اور اس کے جسم پر لعنت بھیجی۔ چوتھے نمبر پر تھا حسین بن نمیر۔ یہ سنان بن انس، خولی بن یزید اور دیگر یہ ذات تھے۔ یہ سب امام حسین اور ان کے اہل بیت پر ظلم میں شریک تھے۔ ان میں سے اکثر مختار ثقفی کے ہاتھوں مارے گئے۔ جن پر دنیا میں پکڑ نہ آئی، ان پر لوگوں نے ہمیشہ لعنت بھیجی۔ ان سب کے چہرے کالے ہو گئے، جسم میں بدبو پیدا ہوئی اور وہ ذلت کے ساتھ مرے۔ پانچویں نمبر پر تھا خولی بن یزید اسبہی۔ یہ وہ بدبخت تھا جو امام حسین کا سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ لوگوں نے اسے قاتل نواسہ رسول کے لقب سے پکارا۔ مختار نے اسے بھی قتل کیا اور اس کے جسم کو کثیر کر آگ میں جلا دیا۔ چھٹے نمبر پر تھا امام حسین کی شہادت میں ملوث ہوئی یزید بن معاویہ۔ اگرچہ وہ خود میدان کربلا میں موجود نہ تھا، مگر اس نے ہی قتل حسین کا حکم دیا تھا۔ اس کی حکومت صرف 3 سال میں ختم ہو گئی۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید چند ماہ حکومت کے بعد معزول ہو گیا۔ یزید کی موت بھی بدترین حالت میں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر بدبو اور سیاہی تھی، اور اس کی لاش کو لوگ دفنانے سے بچتے تھے کیونکہ اس کے بدبو بڑی آتی تھی۔ کربلا کے بعد یزید کی حکومت کمزور ہو گئی۔ مدینہ میں اور مکہ میں بغاوتیں ہوئیں۔ یزید کی موت کے بعد اس کا نظام بکھر گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے اسلام کی روح کو زندہ کیا۔ کربلا نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ امام حسین کا پیغام یہی تھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ واقعہ کربلا کوئی معمولی سانحہ نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جس نے امت کو اندھیروں سے نکالا۔ امام حسین کی قربانی رہتی دنیا تک مظلوموں کی آواز، حق کی علامت اور باطل کے خلاف ایک زندہ مثال ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ امام حسین کے نقش قدم پر چلے تو دنیا میں عدل، رحم، بھائی چارہ اور دین کی سربلندی قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔